ہم ہوتے تو ہم یہ کر دیتے، ہم ہوتے تو ہم وہ کر دیتے۔ خان صاحب آپ کیا یہ کرتے، آپ کیا وہ کرتے، جو آپ نے وعدے کیے آپ نے وہ تک نہیں کیے۔ آپ کے دور حکومت میں یہ بڑے بڑے واقعات ہو گئے، آپ کی حکومت کے آتے ہی ٹھیک 5 مہینے بعد سانحہ ساہیوال ہو گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں کرن ناز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو۔ ناظرین، آج میں بات کرنے جا رہی ہوں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے کہ جنہوں نے اس قوم کے اوپر بڑے بڑے احسانات کرنے تھے جس وقت وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے، 22 سال جو انہوں نے جد و جہد کی، تو جس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے، انہوں نے اس قوم پر، ملک پاکستان پر، اس عظیم وطن عزیز پر بہت بڑے بڑے احسانات کرنے تھے، بہت سارے معاملات میں اصلاحات لے کر آنی تھی، بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر کے رکھ دینا تھا، تعلیم کا نظام عام کر دینا تھا، صحت کا نظام بہترین کر دینا تھا، غریب کو بھوکا نہیں سونے دینا تھا۔ یہ سارے احسانات تھے جو اس قوم پر کرنے تھے، لیکن اس سب سے پہلے خان صاحب نے ایک بہت بڑا احسان ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری، آپ کی، ہماری آنے والی نسلوں کی ذات پر وہ احسان کر دیا ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ احسان یہ ہے کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی سیاستدان کے خوابوں والی باتوں پر آئندہ ہماری نسلیں آج سے 2.5 سال کے بعد کوئی کسی ایسے شخص پر بھروسہ نہیں کرے گا جو آئے، مائک پر کھڑا ہو، ڈائس پر کھڑا ہو، آ کر بڑے بڑے اعلانات کرے، بڑے بڑے خواب دکھائے، اور جب اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے، جب حکومت اس کو مل جائے، تو پھر اس غبارے میں سے، اس خواب میں سے ہوا نکل جائے۔ بالکل یہی چیز اس وقت عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، عمران خان کے راج میں ہو رہا ہے۔ خان صاحب پولیس اصلاحات کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ اپوزیشن والے خان صاحب، اگر ان کے جس وقت وہ اپوزیشن میں تھے اور مسلم لیگ نون کا دور تھا، کوئی سانحہ، کوئی حادثہ ہو جایا کرتا تھا تو اللہ اللہ وہ خان صاحب کی باتیں ہوا کرتی تھی کہ کسی اور ملک میں یہ لاشیں اڑ جاتی تو وہاں کی حکومت چلی جاتی، وہاں کے وزراء مستعفی ہو جاتے، ہم ہوتے تو ہم یہ کر دیتے، ہم ہوتے تو ہم وہ کر دیتے۔ خان صاحب آپ کیا یہ کرتے، آپ کیا وہ کرتے، جو آپ نے وعدے کیے آپ نے وہ تک نہیں کیے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو تکلیف دہ صورتحال ہے، صرف اور صرف اگر میں پولیس ریفارمز کی ہی بات کروں، جس کا آپ بہت بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے سیاست سے پاک کر دیا کے پی کے کی پولیس کو، ہم نے بہترین نظام کر دیا کے پی کے پولیس کا، ہم نے تبدیلی کا جو وعدہ کیا تھا وہ تبدیلی لے آئے کے پی کے میں، تو پھر باقی پاکستان کے ساتھ اور باقی وہاں جہاں آپ کی حکومت ہے، وفاق میں آپ کی حکومت، پنجاب میں آپ کی حکومت، بلوچستان میں آپ کی مخلوط حکومت، ایک صوبہ سندھ کا ہی تو رہ گیا ہے، باقی جہاں جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ 2.5 سال میں پولیس ریفارمز، پولیس اصلاحات آپ نہیں کر سکے ہیں۔ آپ کے دور حکومت میں یہ بڑے بڑے واقعات ہو گئے، آپ کی حکومت کے آتے ہی ٹھیک 5 مہینے بعد سانحہ ساہیوال ہو گیا، اس کے بعد صلاح الدین والا واقعہ ہو گیا، اس کے ساتھ پے در پے ایسے واقعات آتے رہے، امجد والا واقعہ آپ ہی کے دور حکومت میں آیا، پھر دیگر واقعات بھی آپ ہی کے دور حکومت میں آتے رہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ پولیس اصلاحات کی آپ باتیں کرتے تھے، پولیس کو آپ غیر سیاسی کرنے کی باتیں کرتے تھے، پولیس میں جو ایک غنڈہ گردی ہے، جو ایک دہشت گردی والا ایلیمنٹ ہمارے پولیس کے اندر موجود ہوتا ہے، جو فساد فی الارض وہ کرتے پھرتے ہیں، سڑکوں پر دندناتے پھرتے ہیں، لوگوں کو مارتے پھرتے ہیں، ماورائے عدالت قتل کرتے پھرتے ہیں، وہ سب کچھ آپ نے کرنا تھا نا، ان پولیس والوں کو نکیل ڈالنی تھی نا، ان کے نظام میں بہتری لانی تھی نا۔ کیا ہوا خان صاحب؟ اس کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ آج اسامہ کا جو قتل ہوا ہے، اسامہ کے قتل کے بعد جو آج 4 دن گزر جانے کے بعد جو سچویشن ہے، تقرریاں ہوتی ہیں، تبادلے ہوتے ہیں، نوٹس ہو جاتے ہیں اور معطلیاں ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ کیا ہوا؟ اس کے علاوہ ان لوگوں کے خلاف جو ایسے قتل میں ملوث ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ انتظار کا قتل ہوا، اس کے والدین آج تک تڑپ رہے ہیں، اس کے والد آج تک تڑپ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو انصاف ملے۔ 2018 میں ہوا تھا، آپ کی حکومت سے کچھ مہینے پہلے ہوا تھا، ٹھیک ہے، آپ کی حکومت سے پہلے تھا، چلیے اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں، لیکن جو آپ کی حکومت میں ہوئے ہیں، سانحہ ساہیوال کے لوگ، پروسیکیوشن اتنی بدترین کہ وہ بربریت، وہ ظلم، جو کچھ ہوا وہاں پر، عدالت سے باعزت وہ لوگ بری ہو گئے، عدم شواہد کی بنیاد پر، ثبوت نہیں ملے، اس وجہ سے وہ لوگ جو پولیس کسٹڈی میں رہے
جیل میں رہے، اس کے بعد وہ باعزت بری ہو گئے. صلاح الدین کا وہ واقعہ جو آج بھی اگر اس کو یاد کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ ذہنی معذور شخص، وہ کہہ رہے سر ایک سوال کروں مارے گے تو نہیں. وہ جب وہ ویڈیو دماغ میں آتی ہے، ذہن میں آتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا کیا ہوا؟ اس کو نام دے دیا کہ جی مذاکرات ہو گئے، دونوں میں باہمی رضامندی ہو گئی. پھر اس کے بعد ایسے ہی امجد والا واقعہ، کچھ نہیں ہوا. ایسے ہی دیگر واقعات، کچھ نہیں ہوا. اور ایسے ہی یہ اسامہ کا قتل، ماورائے عدالت اس معصوم کا قتل، جس کی ماں آج یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وہ بچہ تھا ہمارا جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، جو پی ٹی آئی کے لیے کام کرتا تھا. ہم تمام لوگوں کو، گھر کے تمام لوگوں کو اس نے یہ کہا کہ آپ نے جا کر پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے، خان صاحب کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ وہ اس ملک میں تبدیلی لے کر آئیں گے. اس کا خون بھی رائے گا. اس کو بھی مار دیا گیا، اسلام آباد میں اس کو مارا گیا. اور آج 4-5 دن گزر جانے کے باوجود کہ جہاں اس کے والدین اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ جو پولیس کی کسٹڈی میں انکوائری ہو رہی ہے ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، ہمیں جوڈیشل انکوائری کروانی ہے، ہمیں مجسٹریٹ کے انڈر میں کاروائی کروانی ہے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا. بالکل سب کو سانپ سونگا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ تمام لوگ جب بھی پارلیمنٹ کے فلور پر ہوتے ہیں، خان صاحب ویسے تو آپ ہوتے نہیں ہیں لیکن آپ کے وزراء بھی جب ہوتے ہیں تو کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر تانے، ایک دوسرے کے اوپر جملے بازی. اس کے علاوہ پولیس ریفارمز، دیگر اصلاحات، انتخابی اصلاحات، وہ تمام وعدے، ان کے لیے اس پہ کام ہونا تو دور کی بات، انیشیٹو ہی نہیں لیا جا رہا. ابھی تک وہ بات ہی نہیں کی جاتی یا اس پر بات ہی نہیں کی جاتی جو سارے وعدے وعید آپ ہمارے ساتھ، آپ پاکستان کی عوام کو ماموں بناتے رہے، آپ پاکستان کی عوام کے ساتھ کرتے رہے، اس پر تو بات ہی نہیں کی جاتی. پھر دوسری بات کہ جہاں میں جب بات کرتی ہوں تو مجھے اس بات کو کرتے ہوئے تکلیف کا احساس ہوتا ہے جب یہ ریاست مدینہ، میرے لیے یہ وہ ادب کا مقام ہے کہ جب ریاست مدینہ کا تذکرہ بھی کیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ باوضو ہو کر یہ نام لیا جائے. لیکن افسوس ہوتا ہے مجھے کہ مجھے بار بار ریاست مدینہ کہہ کر یاد دلانا پڑتا ہے کہ خان صاحب آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، آپ ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں، اور آپ کا جو بیہیویئر ہے، آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دور میں، ان کی ظاہری حیات میں، کہ جب کوئی بیمار ہو جایا کرتا تھا آپ ملنے جایا کرتے تھے. کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، کوئی مر جاتا تھا تو اس کے بچوں کے سروں پر دست شفقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے. کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار کرنے سے منع کیا کرتے تھے، یتیم بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ، یہ وہ ریاست مدینہ کے لوگ، یہ وہ ریاست مدینہ کے حاکم کہ جو ڈھونڈا کرتے تھے کہ ان کے شہر میں، ان کے ریاست میں کوئی غریب تو نہیں جو بھوکا سو رہا ہو. لوگوں کے گھروں میں جا کر چھپ چھپ کے، لوگوں کے گھروں میں جا کر انہیں کھانا دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بزرگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. مولا علی کرم اللہ وجہہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی مقتول کا قاتل نہیں ملتا تو اس کا قاتل حاکم وقت ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نہر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار حاکم وقت ہوگا، اس کا ذمہ دار عمر ہوگا. اور آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں کہ جہاں پر کوئٹہ میں لوگ 10 میتیں، 10 کٹے ہوئے لوگ، ذبح ہوئے لوگوں کو رکھ کر پچھلے 4 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان تشریف لائیں تو ہم یہ احتجاج ختم کریں، ہم یہ دھرنا ختم کریں. اور آپ وزیر اعظم صاحب ایک وہ مقام، ایک ایسا سانحہ کہ جہاں پر وزیر اعظم پاکستان کو خود شاید سب سے پہلے پہنچنا چاہیے تھا، بلکہ شاید نہیں، یقیناً سب سے پہلے وہاں ہونا چاہیے تھا. وہاں لوگ آپ کو بلا رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ ٹویٹر کے اوپر ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں جلد آؤں گا. آپ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ آپ جلد آئیں گے. اس سے پہلے بھی کئی سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں خان صاحب جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا، آپ کو ان لوگوں سے ملنا چاہیے تھا. کراچی میں طیارہ گرا، آپ نہیں آئے. ٹرین میں آگ لگی، 74 لوگ جل کر راکھ ہو گئے، زندہ جلے. تکلیف دہ ویڈیوز، جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو آگ لگ رہی ہے، آپ وہاں نہیں گئے، آپ لوگوں سے نہیں ملے. کشمور میں جس بچی کو، جس معصوم سی 4 سال کی بیٹی کو جس برے طریقے سے درندگی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر وہ کراچی میں ہاسپٹل لائی گئی، جس طرح سے اس کی سرجریز ہوئیں، جس طرح سے وہ بیچاری بچی یہاں پر پڑی رہی، جس طرح اس کی ماں تڑپتی رہی، آپ بحیثیت اس قوم کے باپ، بحیثیت وزیر اعظم، بحیثیت حاکم،
آپ کو اس ماں کے پاس آنا چاہیے تھا, اس کے سر پر دست شفقت رکھنی چاہیے تھی, آپ کو اس ماں کو دلاسا دینا چاہیے تھا, لیکن خان صاحب آپ نہیں آئے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. پھر ایک جگہ آپ اتنی بڑی شخصیت, اتنی مصروف ترین شخصیت, اور شاید یہ بادشاہوں والا نظام کہ جس کو آپ ختم کرنے کی اور پروٹوکالز کی اور VVIPs کی آپ ممانعت کیا کرتے تھے, آپ کا اپنا سلسلہ اور آپ کا اپنا طریقہ کار تو یہ ہے کہ جب سانحہ ساہیوال ہوا اس کے 4 مہینے کے بعد آپ کو یہ ہوش آیا کہ ان معصوم بچوں سے اور اس شخص کے جس کو مار دیا گیا اس کے بوڑھے باپ سے مل لیا جائے, اور اس ملاقات کے لیے آپ تشریف نہیں لائے. آپ نے اس بوڑھے باپ کو ان بچوں کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور وہاں پر ان کی ذات پر احسان عظیم کر کے 10 کروڑ کا چیک پکڑایا. یہ تک تو آپ سے ہوا نہیں کہ آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں, ان معصوم بچوں کے سروں پر دست شفقت ہی رکھ دیتے. خان صاحب بہت بڑا احسان کیا ہے آپ نے اس قوم پر, آپ نے پاکستانیوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ آئندہ آپ جیسا کوئی بھی شخص پاکستانیوں کو کوئی خواب دکھائے گا, نیا آئے گا, تبدیلی کی بات کرے گا, پاکستان کو کوئی خواب دکھائے گا تو پاکستانی یہ قوم اس پر یقین نہیں کرے گی. بہت شکریہ.